سخی حسین نے علی بنا دیا، ایسا کہ پنجتن کا سوالی بنا دیا، سوالی بنا دیا، ناد علی نے اس کو جلالی بنا دیا، رومال فاطمہ نے مثالی بنا دیا، مثالی بنا دیا۔ یہ در ہے عطاؤں کا، یہ در ختم نہ ہوگا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسین ابی القاسم وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ ہمارے سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 3 روز تک جو گزارشات اور جو معروضات اور جو افکار اور جو فضائل اور جو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، وہ اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے، اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی یہ گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے۔ کائنات کا پروردگار سورہ النساء کی 175ویں آیت میں تمام عالم انسانیت کے ذہنوں کو توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے آدم کے بیٹوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں محروم ہدایت نہیں چھوڑا، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی سرکار سے 2 ہادیوں کا انتظام کیا ہے۔ پہلے ہادی رہنما اور رہبر کا نام قرآن ہے، اور دوسرے ہادی رہنما اور رہبر اہل بیت علیہم السلام ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے مقام ہدایت بشریت پر 2 ہادیوں کا انتظام کیا، اور یہ دونوں ہادی قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ دونوں ہادی تسلسل پذیر ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، یہ آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ دونوں ہادی دنیا میں بھی ساتھ دیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ مقام ہدایت بشریت پر
اللہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ دیکھو اکیلا قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن نہ ہو، معلم قرآن نہ ہو، محافظ قرآن نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن انسان کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم مسلسل ہدایت پہ گفتگو فرما رہا ہے اور آپ بھی مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آخر ہدایت ہے کیا، ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنے بچپنے سے بزرگوں سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو۔ آخر یہ ہدایت ہے کیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کا مفہوم، ہدایت کی میننگ، ہدایت کا مطلب، ہدایت کے معنی، ہدایت کی شکل، ہدایت کا خاکہ اور ہدایت کا حلیہ کیا ہے، تھوڑی سی زحمت ہوگی آپ کو مگر بات معتبر ہونا چاہیے، چونکہ یہ منبر رسول ہے، یہاں سے جو بات ہو وہ پروف کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، سند کے ساتھ ہو، جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، جسے کوئی رد نہ کر سکے۔ تو ہمیں قرآن کی آیت کی بنیاد پر یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت ہے کیا، ہدایت کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے عالم اسلام سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ ہدایت ہے کیا، کہنے لگے بھائی مسجدوں میں جائیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ نماز سب سے بڑی ہدایت کا نام ہے۔ ہم نے کہا بھائی نماز ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، کہنے لگے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نے جواب دیا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر نماز ہی ہدایت ہوتی تو نماز کو لے کر ہر ایک کوئی ہادی بن جاتا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا۔ اگر نماز ہی ہدایت ہوتی تو پھر نماز میں ہدایت کی دعا کیوں کی جاتی؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز ہدایت نہیں تو کیا روزہ ہدایت ہے؟ ہم نے کہا بھائی روزہ بھی ہدایت نہیں، ہدایت کا ایک جز ہے، ہدایت نہیں ہے۔ تو پھر قرآن سے پوچھا جائے کہ ہدایت کیا ہے، میں قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ہدایت کس چیز کا نام ہے۔ تو نماز ہدایت نہیں، روزہ ہدایت نہیں، حج ہدایت نہیں، جہاد ہدایت نہیں، تو پھر ہدایت ہے کیا؟ تو قرآن نے بڑھ کر ہمیں سہارا دیا، سورہ الانعام چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 84، 85، 86 اور 87 4 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ کتنے پیغمبروں کا نام لیا؟ ذرا بول کے سنیے گا۔ کتنے نبیوں کا نام لیا ہے؟ 18 نبیوں کا نام لیا، 18 پیغمبروں کا نام لیا، اور انسان کو بتایا ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ تھوڑی زحمت ہوگی آپ کو۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا بیٹا دیا، کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے سب کو ہدایت کی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح کو ہدایت کی اس سے پہلے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ توجہ کیجئے گا، ایک بہت عالمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں، بہت توجہ کیجئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم صاحبان احسان کو اسی طرح ہدایت کرتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ہم نے سلیمان کو، داؤد کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو راہ ہدایت پہ لگایا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو ساری دنیا پر فضیلت عطا کی۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور ہم نے اسماعیل کو،
یسع کو، یونس کو، لوط کو منزل ہدایت پر رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. اور اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو پوری دنیا پر فضیلت عطا کی. وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہم نے ان نبیوں کے باپ کو، ان نبیوں کے بھائی کو، ان نبیوں کی اولاد کو ہادی بنایا. یہ ہے ہماری ہدایت. شاید آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں دی. اللہ نے رشتے قائم کیے کہ ہم نے نبیوں کے باپ کو، نبیوں کے بھائی کو، نبیوں کی اولاد کو ہادی بنایا. اللہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ ہادی یا نبی کا باپ ہوگا، یا نبی کا بھائی ہوگا، یا نبی کا بیٹا ہوگا. 18 پیغمبروں کا نام لے کر اب اللہ کہتا ہے وَہَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی ہدایت کی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا. کس کو چنا؟ نبیوں کے باپ کو چنا، نبیوں کے بھائی کو چنا، نبیوں کی اولاد کو چنا. یعنی ہادی، رہنما، رہبر، خلیفہ، امام، رسول، ولی وہ ہوگا کہ جس کا رشتہ نبی سے ہو. ارے میں کیا کر رہا ہوں، بیدار ہو کے سنیے گا. میں نے بڑی محنت کی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. اگر نبی کا رشتہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. ہادی، نبی، رسول، ولی وہ ہوگا کہ جس کا رشتہ نبی سے ہو. باپ والا رشتہ، بھائی والا رشتہ، بیٹا والا رشتہ. اور اب ساری باتوں کو سمیٹ کر پروردگار عالم کہتا ہے وَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہی ہے اللہ کی ہدایت کہ جس کے بارے میں اللہ اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. اللہ نے کس کو ہدایت کہا؟ یا نبی کے باپ کو ہادی مانو. جملہ سنیے گا، یا نبی کے باپ کو ہادی مانو، یا نبی کے بھائی کو ہادی مانو، یا نبی کی اولاد کو ہادی مانو. پورے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ نبی کے سسر کو ہادی مانو یا سالے کو ہادی مانو. ماشاءاللہ، زندہ رہیے، سلامت رہیے. عجیب بات ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. میں محبت اہل بیت میں ڈوب کر غرق ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بس ذرا سا ایک آگے تشریف لے ماشاءاللہ. آپ میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں. اور اسی طریقے سے قرآن کے ذریعے سے فضائل اہل بیت کو اپنے ذہنوں میں اتارتے چلے جائیں. یہی زندگی کا سبب بھی ہے اور اسی ذکر کے لیے ہماری تخلیق بھی ہوئی ہے. توجہ کیجئے گا. اب صاحب ہمیں تو نہیں معلوم کہ گائیڈنس کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اللہ کی رہبری کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت. اب اس سے بڑی بات تو میں نہیں پڑھ سکتا آپ کی خدمت میں. ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت. اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اس کی مشیت پسند کر لے، جس کو اس کی مشیت چن لے. یا نبی کے باپ کو مانو، یا بھائی کو مانو، یا ذریت کو مانو. اب مجھے بتائیے آپ کہ اس دنیا میں اور اس کائنات میں وہ کون سا فرقہ ہے کہ جو ان تینوں رشتوں میں ہدایت کو رکھتا ہے؟ بھائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. وہ کون سا مسلک ہے جو ان تینوں رشتوں میں ہدایت کو رکھتا ہے؟ ہم نے نبی کے آباء و اجداد کو ہادی مانا، اور اب آگے بڑھ کر قرآن ڈراتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو مشرک ہو جاؤ گے. یعنی نبی کے بھائی کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر والوں کو بنایا تو مسلمان نہیں رہو گے، مشرک ہو جاؤ گے.
اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بیان کیا نا میں نے بھائی، میں نے تو قرآن کا حوالہ پیش کیا ہے، آپ جا کے پڑھیے گا۔ 3 ہی رشتے ہیں جو منصب ہدایت پر آتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں۔ ہدایت کا حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وَمِن، کہاں لے جاؤ گے قرآن کو بھائی؟ وَمِن آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا یا اولاد ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی تو بتایا ہے نا قرآن نے۔ اور پھر کیوں کہا لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، چونکہ ہم نے ان کو علم کی بنیاد پر ساری دنیا پہ ہادی چن لیا۔ ہم نے ان کا انتخاب، ان کو منتخب، ان کا سلیکشن علم کی بنیاد پہ کیا۔ بھائی ہادی علم لے کر آتا ہے نا، امام علم لے کر آتا ہے، مسلسل بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ امام علم لے کر آتا ہے، ہادی پڑھ کے آتا ہے، ہادی اللہ کی بارگاہ سے سیکھ کر آتا ہے۔ ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھ کر ماننے کے قائل ہیں۔ اللہ سمجھیے گا بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دین درباروں سے نہیں لیا، ہم نے یہ دین خانقاہوں سے نہیں لیا، ہم نے یہ دین چوراہوں سے نہیں لیا، ہم نے یہ دین اللہ کی کتاب سے لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہم سے بڑھ کر کوئی قرآن کو مانتا ہے، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی رسول کو مانتا ہے، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی رسول کو مانتا ہے، اس لیے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ جملہ سماعت کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جسے نصاریوں کا خدا سجدہ کرتا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جسے نصاریوں کا خدا سجدہ کرتا ہے، اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہ رسول کو مانتا ہے، اس لیے کہ ہم رسول کو خطا کار نہیں مانتے، ہم رسول کو گنہگار نہیں مانتے، ہم رسول کو عصیاں کار نہیں مانتے، ہم رسول کو اپنا جیسا نہیں مانتے۔ ہم تو وہ مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، کہ یہ اٹھے تو رسول، یہ بیٹھے تو رسول، یہ چلے تو رسول، یہ گفتگو کرے تو رسول، یہ جستجو کرے تو رسول، یہ میدان میں جائے تو رسول، یہ محراب میں جائے تو رسول، یہ کسی کو دوش پہ بٹھائے تو رسول، کسی کو بزم سے اٹھائے اللہ تو رسول۔ ہر لمحہ رسول ہے، ہر پل رسول ہے، ہر گھڑی رسول ہے، ہر ساعت رسول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم سے بڑھ کر نہ کوئی رسول کو مانتا ہے، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی خدا کو مانتا ہے، نہ ہم سے بڑھ کر کوئی قرآن کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے خالی قرآن کے صفحات کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کے صفات کو پڑھا ہے۔ جملوں کی قدر فرمائیے گا، ہم خالی قرآن کے صفحات کو نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے صفات کو پڑھتے ہیں۔ ہم خالی صفات سے محبت نہیں کرتے، ہم صفات سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ آدم سے محبت کرو، ابلیس سے نفرت کرو، موسیٰ سے محبت کرو، فرعون سے نفرت کرو، ابراہیم سے محبت کرو، نمرود سے نفرت کرو، حابیل سے محبت کرو، قابیل سے نفرت کرو۔ ہم نے قرآن کے آئینے میں دیکھا کہ هل يستوي الخبيث والطيب، نجس اور پاک برابر نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کہتا چلا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نجس اور پاک کو برابر نہیں مانتے، ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم عالم اور جاہل کو برابر نہیں مانتے، ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم خائن کو امین نہیں مانتے، ہم بزدل کو شجاع نہیں مانتے، ہم جھوٹے کو سچا نہیں مانتے۔
توجہ فرمایا. کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ہم تو وہ مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، نجس اور پاک برابر نہیں ہوا کرتا. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا. قرآن تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں یہ بتایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا. تو بتاؤ ہم کسے مانے؟ اسے مانے کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنائے، یا اسے مانے جو سورہ بقر بھول جائے؟ کسے مانے؟ اسے مانے جو عورتوں سے مسئلے پوچھے، یا اسے مانے کہ جو باب مدینۃ العلم ہو؟ اور اب آگے بڑھ کر خدا کی قسم قرآن نے جو جملہ دیا ہے نا، وہ عجیب و غریب جملہ کی دیا ہے. کہتا ہے قرآن حل یستوی الخبیث والطیب. سمجھ رہے ہیں نا نوجوانوں دوستو؟ گفتگو زیادہ ثقیل اور بھاری تو نہیں ہو رہی نا. نجس اور پاک برابر نہیں ہوا کرتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتے. اب قرآن کہتا ہے کہ حل تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل میں نہ ملاؤ. حق کو باطل میں نہ ملاؤ. خائن کو امین نہ کہو، بزدل کو شجاع نہ کہو، جھوٹے کو سچا نہ کہو، فرار کو کرار کی فہرست میں نہ لاؤ. اس لیے کہ آدم اور ہے، ابلیس اور ہے، موسیٰ اور ہے، فرعون اور ہے، ابراہیم اور ہے، نمرود اور ہے، حابیل اور ہے اور قابیل اور ہے. ارے ہم یہی سے سمجھ گئے کہ جو تخت حکومت پہ قدم رکھے وہ اور ہے جو مہر نبوت پہ قدم رکھے. جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہے، جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو وہ اور ہے. جو سورج کے اشارے پہ چلے وہ اور ہے، جو سورج کو اپنے اشارے پہ چلائے وہ اور ہے. ایک جملے میں پوری تاریخ ہے، میں کہاں تک عرض کروں آپ کی خدمت میں. ارے جو میدان جنگ میں مردہ پڑے ہوئے کافروں کے بدن سے لباس اتار کر بچوں کو پہنائے وہ اور ہے، اور جو رضوان کو درزی بنا کر دروازے پہ لائے اور حل یستوی الخبیث. بس گفتگو زیادہ طویل نہ ہو جائے. حل یستوی الخبیث والطیب، نجس اور پاک برابر نہیں ہوا کرتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہادی ادھر سے پڑھ کر آتا ہے. بھول تو نہیں گئے نا نوجوانوں بات کو؟ امام ادھر سے پڑھ کے آتا ہے، ہادی ادھر سے سیکھ کر آتا ہے. کہ مولانا صاحب یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ بھائی ہادی ادھر سے پڑھ کر آتا ہے؟ ہماری اس دنیا میں یونیورسٹیز ہے، کالج ہے، مدرسے ہیں، ساری دنیا تو یہیں آ کے پڑھتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہادی ادھر سے پڑھ کے آتا ہے، امام ادھر سے پڑھ کے آتا. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو بھائی نہ مانیے گا، لیکن اگر قرآن کہہ دے پھر تو مان لیجئے گا نا. ارے بھائی سورہ رحمان پڑھا کہ نہیں آپ نے؟ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں. اس قرآن کے سورے کی تلاوت ہر مومن کرتا ہے، اور کیوں نہیں کرے گا صاحب؟ یہ تو معصوم کا قول بھی ہے کہ جو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور اگر وہ مر جائے تو قبر میں اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند. توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو. تو اب دیکھیے گا، میں نے عرض کیا ہادی ادھر سے پڑھ کے آتا ہے. سورہ رحمان نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھیے میرے سے بھی آگے پڑھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. مگر سمجھنے کی بات ہے، پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. یہی سمجھانا چاہتا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ الرحمن، میں رحمان ہوں. رحمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے ہوائیں چلائی، رحمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے سمندروں کو پیدا کیا، رحمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، رحمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے موت کو پیدا کیا،
رحمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے زندگی کو پیدا کیا، بلکہ کہتا ہے علم القرآن، میں رحمان اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے پیارے کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ نہیں سو جائیے، کھلی آنکھوں سے سو جائیے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں ایسے قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیے کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، واقعہ پڑھ کے بہت ساری داد لے سکتا ہوں آپ سے، مگر نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں آپ تک کچھ پہنچانا چاہتا ہوں پیغام قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ تو اسی انداز سے ملاحظہ فرمائیے گا، کیا کہتا ہے وہ؟ الرحمن، میں رحمان ہوں۔ کیوں ہے رحمان پروردگار؟ علم القرآن، میں نے پورا قرآن پڑھا دیا۔ اور پڑھانے کے بعد کیا کہا؟ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ منزل دیکھیں آپ، پہلے قرآن پڑھایا، بعد میں پیدا کیا۔ تو اسی نے تو قرآن پڑھا ہوگا کہ جس نے دست رسالت پر جھک کر سلام کیا ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر ہم نے اسے بیان کی صلاحیت دے دی۔ اور پھر کہتا ہے والشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اللہ کے بنائے ہوئے راستے کے اوپر معین ہے، اپنے اپنے حساب میں لگے ہوئے ہیں دونوں۔ کب؟ انسان کے بعد۔ اللہ نے انسان کو نہیں پڑھایا، الانسان، ایک خاص انسان کو پڑھایا۔ عربی میں جب الف اور لام لگ جاتا ہے نا تو بات مخصوص ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ پڑھتے الحمدللہ، الحمدللہ میں الف اور لام لگا ہے نا تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سمجھے گا میں کچھ عرض کر رہا ہوں؟ الف اور لام لگا ہے نا، ویسے ہی اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الانسان اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الانسان، ایک خاص انسان کو پڑھایا۔ اور کہتا ہے کہ سورج کو بعد میں پیدا کیا، انسان کو پہلے پیدا کیا، چاند کو بعد میں پیدا کیا، الانسان کو پہلے پیدا کیا۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سارے درخت اور سارے بیل بوٹے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کب؟ انسان کے بعد۔ انسان پہلے، درخت بعد میں، انسان پہلے، بیل بوٹے بعد میں۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو نوجوانوں؟ نتیجہ رزلٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اور ذہن میں رکھے، ذرا یہ ترتیب دیکھو قرآن کی، انداز دیکھو، طرز بیان دیکھو، کمال خطابت دیکھو، کمال بیان دیکھو، معراج ترتیب دیکھو قرآن کی۔ میں رحمان ہوں، علم القرآن، میں نے پورا قرآن پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد کہتا ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنے کی صلاحیت دے دی۔ اور پھر کہتا ہے کہ چاند سورج اپنے اپنے حساب میں لگے ہیں۔ کب؟ انسان کے بعد۔ انسان پہلے، سورج بعد میں، انسان پہلے، چاند بعد میں، انسان پہلے، درخت بعد میں، انسان پہلے، بیل بوٹے بعد میں۔ ارے بھائی لاؤ وہ انسان کہ جو درختوں سے پہلے ہو، جو سورج سے پہلے ہو۔ ارے تم تو کیا لاؤ گے، تمہارا دادا بھی بعد میں پیدا ہوا، اور سارے داداؤں کا دادا حضرت آدم بعد میں پیدا ہوئے، اور جو قرآن پڑھ کے آیا وہ پہلے پیدا ہوئے۔ تو درخت پہلے، آدم بعد میں۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ درخت پہلے، آدم بعد میں۔ اگر آدم بعد میں نہ ہوتے تو اللہ یہ کیوں کہتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ خدا کی قسم اگر قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو انسان بلبلا جائے گا۔ قرآن کچھ اور نظر نہیں آئے گا، فضائل اہل بیت نظر آئے گا۔ اہل بیت کے سلسلے میں قصیدہ دائم نظر آئے گا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکون من الظالمین، آدم خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، نزدیک نہ جانا، قربت اختیار نہ کرنا، اگر چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم کا مطلب جانتے ہو، لغت دیکھی، ڈکشنری دیکھی ہے کبھی؟ ظلم کا مطلب ہے جو جس جگہ کا اہل نہ ہو اس کو اس جگہ پہنچا دینا۔ وضع الشیء لا غیر محلہ، چیز کو اس کے نامناسب مقام سے ہٹا کر نامناسب جگہ پر رکھ دینا۔ اللہ نے کہا ولا تقربا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اب کہتا ہے قرآن فَأَكَلَ مِنْهَا فَأَهْبَطَ مِنْهَا، آدم نے کھا لیا تو اللہ نے کہا نکل جاؤ جنت سے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے اگر ہمارا دادا آدم ایک درخت سے ایک پھل کھا لے تو اللہ جنت سے نکال دے، اللہ جنت سے نکال دے، اللہ جنت سے نکال دے، تو جو فاطمہ کا ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہے، آباد رہے، ترقی کرے، آگے بڑھے، آپ کے بچے پروان چڑھے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فے جو ہے نا یہاں پر رزلٹ کے لیے ہے، نتیجے کے لیے، اگر چلے گئے فوراً ظالم ہو جاؤ گے۔ اب کہتے ہیں جناب آدم خود کہتے ہیں ربنا ظلمنا فاغفر لنا، پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا۔ پڑھا ہے قرآن کبھی؟ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ۔ ہمارا دادا کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا۔ اب پھنسا ہے یہاں پر ہر ایک آدم زادہ۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، عقل کی کتاب ہے میرے عزیزوں، یہ آپ کے سلیبس کی کتاب ہے، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا فاغفر لنا، آدم کہہ رہے ہیں پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ دادا سے ظلم ہو گیا۔ ہم آدم کو معصوم مانتے ہیں، اور معصوم کبھی غلطی نہیں کرتا، معصوم کبھی گناہ نہیں کرتا، اس سے کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تو یہ تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ گیا کہ آدم سے ظلم ہو گیا، خطا ہو گیا، گناہ ہو گیا؟ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ آدم معصوم ہے، عالم اسماء ہے، عالم علم لدنی ہے، صفت اللہ ہے، خلیفت اللہ ہے، منتخب پروردگار ہے۔ ارے بھلا اس معصوم سے غلطی کیسے ہو جائے گی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اس وجود سے غلطی کا کیا مطلب کہ جس کے ظلم میں نور اہل بیت ہو۔ بہت بڑا جملہ کہا میں نے آپ کے لیے۔ اہل بیت نے ڈانٹا اس نظریے کے انسان کو کہ جو آدم کو گنہگار کہے۔ ہمارا آدم گنہگار نہیں ہے، وہ تو ظرف نور اہل بیت ہے۔ تو جہاں ظرف نور اہل بیت ہو وہاں خطا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ تو اب ایک لفظ لائے، ہماری جانیں قربان ہو جائے علماء حق پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا، یہ اسلام پہنچا، انہوں نے کہا رہے نہیں نہیں بھائی، وہ آدم سے گناہ نہیں ہوا، پھر ترک اولا۔ ترک اولا، ارے بھائی یہ ترک اولا بھی تو سمجھائیے کیا ہے؟ کذب ترک کے معنی ہے چھوڑنا، اولا کے معنی ہے گڈ، بہتر، اچھا، یعنی بہتر کو چھوڑنا، اولا کو چھوڑنا۔ آدم نے کسے چھوڑا؟ اولا کو۔ تو اللہ نے فوراً کہا نکل جاؤ جنت سے۔ ارے آدم اگر اولا کو چھوڑ دے تو جنت سے نکال دیے جائے، تو اگر کوئی مولا کو چھوڑ دے، اسی لیے
کہتا ہوں کون سمجھے گا قرآن کی باریکیوں کو، قرآن کی گہرائیوں کو؟ اس لیے کہ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ کہ صاحب ہمیں سمجھائیے، بتائیے۔ ارے بھائی اگر اہل بیت کو سمجھنا چاہ رہے ہو تو بخاری شریف سے تھوڑے ہی سمجھ میں آئیں گے، صحیح مسلم سے نہیں، ترمذی سے نہیں، ابن ماجہ سے نہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کائنات کی کوئی بھی کتاب اہل بیت کی معرفت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی۔ قرآن ہے کہ جس کا مشن ہی مسلسل یہ ہے کہ اہل بیت تک لے کر آئے۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں ایسے ایسے کیپٹلز الفاظ رکھے ہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ کہ صاحب چلیے پورا قرآن نہ صحیح، ایک آدھ سورہ ہی سمجھا دو۔ کہ صاحب سورہ بقرہ سمجھا دیجیے۔ ہم نے کہا بہت بڑا سورہ ہے یہ تو سمجھ پاؤ گے؟ کہ نہیں ذرا تھوڑا سا اور چھوٹا سا سورہ سمجھا دیے۔ ہم نے کہا سورہ فیل سمجھ لو۔ سورہ فیل، سورہ فیل کا مطلب جانتے کیا ہے؟ ہاتھی والا سورہ۔ ماشاءاللہ سلامت رہے، ہاتھی والا سورہ۔ ارے قرآن میں سورہ فیل آ جائے تو کسی کو فیل نہیں ہوتا جی۔ قرآن پاک، قرآن مطہر، قرآن طیب و طاہر، اور اس میں ہاتھی والا سورہ آ جائے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، اور اگر عزا خانے میں زلجنہ آ جائے توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھ دے محمد اللہ۔ کا صاحب سورہ بقرہ اور سورہ فیل نہ صحیح، سورہ الحمد سمجھا دیجیے۔ ہم نے کہا بھائی 7 آیت ہے اس میں تو۔ کہ نہیں مولانا صاحب سب سے چھوٹا والا سمجھا دیجیے، جو سب سے چھوٹا ہو۔ ہم نے کہا سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتیں ہیں۔ غلط تو نہیں بیان کیا میں نے؟ کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں۔ الفاظ کتنے ہیں اس کے اندر؟ سینٹنس کتنے ہیں؟ 10۔ سن کے جائیے گا کتنے ہیں الفاظ؟ اس سورے کا کمال بتانا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے خدا کی قسم، اور اپنے دماغ میں اور ذہن میں گرہ باندھ کے جائیے گا۔ کتنے الفاظ؟ 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا 1، آتینا 2، کوثر 3، فصل 4، لربک 5، ونہر 6، انا 7، شان آقا 8، ہوا 9، ابتر 10۔ ارے 10 لفظ ہے، 3 آیتیں ہیں، مگر ان 10 لفظوں میں 5 لفظ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ ارے آپ قرآن پڑھے، ریپیٹیشن بہت ہے قرآن میں، اللہ نے تکرار کیا، بار بار ایک آیت کو بار بار استعمال کیا، ریپیٹ کیا ہے۔ خود سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ریپیٹ کیا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی 3 آیتیں ہیں، 10 الفاظ ہے، مگر 10 لفظوں میں 5 لفظ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا۔ 5 اب تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ 5 لفظ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ رکھا، پھر انہیں دوسری جگہ پر ریپیٹ نہیں کیا۔ کون سے؟ آتینا پورے قرآن میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، کوثر پورے قرآن میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، ونہر پورے قرآن میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، شان آقا اللہ نے دوسری جگہ پہ نہیں رکھا، ابتر دوسری جگہ پہ ریپیٹ نہیں کیا۔ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ زہرا، یہ سورہ ہے سورہ صدیقہ، یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ۔ اللہ نے 5 الفاظ کو فاطمہ زہرا سے متعلق کر
دیے تو پھر ان کو دوسری جگہ پہ نہیں رکھا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ جو ہم فاطمہ کو دے دیتے ہیں پھر کسی کو نہیں دیتے. صلوات پڑھیے نا محمد. یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، سورہ زہرا. اور شروع کہاں سے ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا. عطا کی منزل ہے، جزا کی نہیں ہے. عطا وہ ہے جو ناراضگی پر واپس بھی لے لی جاتی ہے مگر جزا واپس نہیں لی جاتی. اب یہ ایک منطقی فلسفہ ہے، اسے نہیں چھڑوں گا ورنہ گفتگو بڑی بھاری اور ثقیل ہو جائے گی آپ کی خدمت میں. بس میرا ٹائم ہو گیا، آتا ہوں اپنی منزل تک. یہ سورہ سورہ فاطمہ ہے. جناب فاطمہ زہرا عصمت کی کڑی ہے. مباہلہ بھی سر نہیں ہو سکا جب تک فاطمہ زہرا مباہلے میں نہیں گئی. اور دو مقام پر گئی ہے، یا تو مباہلے میں گئی ہے یا اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی ہے. کئی گھنٹے کھڑی رہی دربار میں، پیروں پہ ورم آ گیا اور جب پلٹ کر گھر آئی ہے تو ایک بچی قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد کہا اماں یہ پیروں پہ ورم کیسا آ گیا؟ کہ بیٹی ہم دربار میں گئے تھے تو زینب نے جیسے یہ الفاظ سنے فوراً رونے لگی. اور جب روئی بچی تو خاتون جنت نے کہا نہ رو بیٹی نہ رو، باغ فدق نہیں ملا تو کیا ہوا، باغ جنا تو ہمارا ہے. کاما میں یہ سوچ کے نہیں رو رہی ہوں کہ باغ فدق نہیں ملا، بلکہ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ آپ اتنی دیر تک دربار میں کھڑی رہی اور آپ سے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. تو شاید فاطمہ زہرا نے کہا ہو بیٹی ہم دربار میں گئے، ہمارے ساتھ ہمارا والی و وارث تو تھا، ہمارے ساتھ ہمارے بچے تو تھے، لیکن اے زینب میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا جب تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، نامحرموں کا مجمع ہوگا، منادی ندا دے گا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. بس عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ان آنسوؤں میں بڑی تاثیر ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کربلا کا واقعہ بہت سارے یقین عطا کرتا ہے. امام حسین کو گھیر کے لایا تھا نا ہو، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا نا، اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا فرزند رسول کربلا چلیے میں آپ کو کربلا لے کے جاؤں گا. تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. جیسے حسین نے یہ کہا لجام فرض چھوڑ کے دور کھڑا ہو گیا جا کے کہ فرزند زہرا آپ کو حق ہے میری ماں کا نام لینے کا، مگر میں بغیر وضو کے آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. تو معرفت تو تھی نا ان کو، عرفان تو تھا نا ان کو. امام حسین کو تو جانتا تھا، ابوالفضل عباس کو تو جانتا تھا، مگر نہیں آیا. دوسری محرم گزر گئی، تیسری محرم گزر گئی، چوتھی، پانچویں، ساتویں ساری گزر گئی. جیسے ہی شب عاشور آئی تو اپنے خیمے میں ٹہلنا شروع کیا. کبھی داہنی طرف جاتا ہے، کبھی خیمے کے بائیں طرف آتا ہے. غلام یہ سمجھا کہ آقا کو پیاس لگی ہے، وہ دوڑ کر ایک کوزہ پانی کا لے کے آیا. سنیے گا عزاداروں، بہت گریہ فرمائیے گا. ایک کوزہ پانی کا لے کے آیا، ہر کے سامنے پیش کیا. ہر نے اس کوزے کو لیا اور پانی کو زمین پر پھینک دیا. کارے تم مجھے پانی پلا رہے ہو اور حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. غلام دوڑتا ہوا ہر کے بھائی کے پاس آیا، کہا آج آقا بڑے برہم ہے، چلو باپ بھائی کے پاس چلے. بھائی آیا،
ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا بھائی حر کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا بھائی یہ جنگ نہیں ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ بھائی کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر نکل کے آیا، کہا ذرا یہ بتاؤ یہ کس کے خیمے ہیں؟ کہا یہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں۔ کہا ذرا کان لگا کے سنو کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہا ننھے ننھے بچے ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں، التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ تو حر کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہے، میں انہیں کربلا میں لے کر آیا ہوں۔ اے میرے بھائی یہ جنگ نہیں ہے، اس میں ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ کہا بھائی پھر کیا سوچا؟ کہا ہمیں حسین کے یہاں جانا ہے، حسین کے پاس جانا ہے۔ کہا پھر دیری کیسی، جلدی چلو۔ کہا بھائی میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، میرے آنکھوں پہ رومال باندھو اور مجھے لے کر چلو۔ ادھر حر نے اپنے بھائی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، لے کر چلے۔ ادھر حسین کو علم امامت سے خبر ملی، خیمے سے باہر نکلے، ابو الفضل العباس کو آواز دی، اکبر کو آواز دی، جان کو آواز دی، کہا چلو میرا مہمان آ رہا ہے، چلو اس کے استقبال کے لیے چلو۔ ادھر حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب کوئی صدا بلند ہو تو مجھے بتا دینا، اس لیے کہ میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کہ یکایک ایک آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کون آیا ہے؟ کہا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس آ رہے ہیں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنی جان کو عباس کے قدموں پہ قربان کر دو، گرا دو عباس کے قدموں پہ۔ بیٹا آگے بڑھا، اپنے آپ کو عباس کے قدموں پہ گرا دیا۔ کہ پھر آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ کہا کون آیا؟ کہا اب ہم شکل پیغمبر علی اکبر خیمے سے برآمد ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو قدموں پہ قربان کر دو۔ آخر میں عزاداروں حور کانپنے لگا، لرزنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا کہ ایک آواز پھر بلند ہوئی اللہ اکبر۔ تو اپنے غلام سے پوچھا بتاؤ کون آیا؟ کہ جس کی خدمت کے لیے آپ ہمیں لائے ہیں اب حسین خیمے سے برآمد ہو رہے ہیں۔ کہا غلام میرے مجھے حسین کے قدموں پہ گرا دے۔ غلام نے حر کو گھوڑے سے اتارا، حسین کے قدموں پہ گرایا، حسین جھکے، حر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہا بھائی شرمندگی ختم کرو، ندامت کی انتہا ہو گئی، اب تم ہمارے مہمان ہیں، آ جاؤ ہمارے خیمے میں آ جاؤ، مگر حر یاد رہے کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جاؤ۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا ارے کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حسین کہتے جا حر میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ حسین اقتدار بتا رہے تھے اپنا کہ اگر ہم معاف کر دے تو ہمارا اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہ جاؤ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، رونے لگا، ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ حسین پوچھتے ہیں بھائی حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں گریہ کر رہے ہو، اب یہ ارتعاش کا عالم کیوں ہے؟ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو کہتا ہے مولا ارے آپ ہی نے معاف کیا، آپ کے خدا نے معاف کیا، لیکن میں آپ ہی کا گنہگار تھوڑا ہی تھا، آپ کے اللہ ہی کا گنہگار تھوڑا ہی تھا۔ کہا حر جلدی بتاؤ۔ کہا مولا ارے جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو زینب کے رونے کی آواز، ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اے میرے مولا میں نے فاطمہ کی بیٹیوں کا دل دکھایا ہے،
علی کی بیٹیوں کا دل دکھایا ہے. جب تک فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹیاں مجھے معاف نہ کرے گی مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا. حسین کہتے ہو وہ میری بہن ہے, وہ سخی کی بیٹی ہے, وہ تجھے معاف کر دے گی, چلو میرے ساتھ. بس سنیے گا عزادارو, اب منزل مصائب پہ آ جائیے گا. حر کا حسین نے ہاتھ پکڑا, خیمے کی طرف لے کر چلے. حر کہتے ہیں آقا جب زینب کا خیمہ تھوڑی دور پہ رہ جائے نا تو مجھے بتا دینا. کہا حر کیا کرو گے؟ کہ مولا منظر بعد میں دیکھنا. حسین نے حر کا ہاتھ پکڑا, لے کر چلے. جب زینب کا خیمہ تھوڑی دور پہ رہ گیا نا تو حسین نے اشارہ کر کے بتایا, اے حر وہ دیکھ رہے ہو میری شہزادی کا خیمہ, وہ ہے زینب کا خیمہ. حر نے دیکھا, ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا, اپنی آستین کو الٹا, کربلا کی مٹی کو اٹھایا, اپنے سر میں ڈالا, اور ڈالنے کے بعد گھٹنیوں اور کونیوں کے بل زینب کے خیمے تک آیا ہے. اور جیسے زینب کے خیمے میں آیا, خیمے کے اندر سے دو ننھے ننھے بچے نکل کے آئے. آنے کے بعد کہا حر ماموں اماں نے سلام کہلایا ہے. حر نے سنا آواز دی, مولا ارے یہ دو بچے کس کے ہیں؟ حسین نے کہا یہ میری شہزادی زینب کے اونو محمد ہے. عزادارو حر نے سر و سینہ پیٹ لیا, مدینے کا رخ کیا, آواز دی یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں پر یہ وقت بھی آ گیا کہ ہمیں گنہگاروں کو سلام. سیعلم الذین ظلموا. پروردگار آدمی جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی تمام نیک دلی خواہشوں کو پورا فرما. پروردگار آدمی جو واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار محبان اہل بیت, موالیان حضر کرار, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں پر بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما, آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.